واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل رحمتیں برسانے والی، گناہوں کو مٹانے والی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانتیں دینے والی یہ محفل ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ انجمن غوثیہ کی طرف سے ہر مہینے حضور سید الاولیاء، افضل الاولیاء، اشرف الاولیاء، قائد الاولیاء، مرشد الاولیاء، سبحان اللہ، غوث الثقلین، غیث الکونین، نجیب الطرفین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، حضور سیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسن بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کی پھول نشاور کرنے کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ آج حضور غوث اعظم کی اس پاکیزہ محفل کے توسل سے ہم حجت الکاملین، سدت العارفین، قدوۃ الصالحین، شہنشاہ ولایت، منبع ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، سبحان اللہ، غوث الاغواث، مخدوم الاغواث والاقطاب والاولیاء، حضور داتا گنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ حاضری لگوا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کیونکہ آپ کے عرص پاک کا کل آخری دن تھا، اور کیونکہ آج آخری دن کا قریبی دن ہے، اور ویسے بھی اللہ والوں کا جب بھی ذکر کرو کیا بات، اللہ، ارشاد پاک ہے، ہمارے آقا پاک علیہ السلام کا فرمانے دیا، فرمایا اندہ ذکر الصالحین تتنزل الرحمۃ۔ سبحان اللہ، جس وقت اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، صالحین کا ذکر، ان کی ذاتوں کا ذکر ہو، صفات کا ذکر ہو، محامد کا ذکر ہو، محاسن کا ذکر ہو، کمالات کا ذکر ہو، کرامات کا ذکر ہو، ان کی سیرت کا ذکر ہو، ان کی صورت کا ذکر ہو، کسی اعتبار سے اللہ والے کا ذکر ہو، وہاں رحمتیں برستی۔ سبحان اللہ، بے شک جی، سبحان اللہ، رحمت برسانا انسان کا کام ہے، رحمان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے پیاروں کے ذکر پاک کی محفلیں پسند نہ ہوتی تو پھر رحمت ہی کو برسانا، رحمت برسانا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کام ہے۔ پتہ چلا رب کو یہ پیاری محفلیں پسند ہیں۔ بے شک، جہاں رحمت برستی ہے وہاں زحمت نہیں ہوتی، رحمت کی ضد ہے زحمت، اور اجتماع ضدین محال۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ تعالیٰ نے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے محبوب کی محفلیں صرف سنی سے جاتی، سبحان اللہ، سنیوں کا عقیدہ پاک ہے اور حق ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں
ختم نبوت کے ٹھیکیدار بہت ہیں، بہت ٹھیکیدار، بے شک مگر وہ نعرہ لگاتے تھے نا تو وہ کہتے تھے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ حیرت ہوتی تھی کہ یار تاج بھی زندہ اور تخت بھی زندہ، اور تاج والے کو زندہ نہیں سمجھتے، تخت والے کو زندہ نہیں سمجھتے، سبحان اللہ، آقا کی حیات کے منکر تھے۔ نہیں، نبی زندہ نہیں ہے، ان کو موت آ گئی۔ ان پاگل کے بیٹوں کو یہ نہیں پتا کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ بے شک موت محجوب عن الانظار، ہماری ظاہری نگاہوں سے کسی کا چھپ جانا، یہ موت ہے۔ عالم کی تبدیلی کا نام موت ہے۔ عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچ گئے تو حضرات محترم علامہ اقبال فرماتے ہیں موت کو سمجھا ہے کافر اختتام زندگی، کیا بات، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی۔ سبحان اللہ، بے شک غافلوں نے سمجھا کہ شاید زندگی ختم ہوگی، موت آئی، غافلوں نے سمجھا، کیونکہ انہوں نے سخت لفظ نہیں استعمال کیا، بڑا نرم لفظ، کہ غافلوں نے سمجھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے کافروں نے سمجھا، بے شک واہ زندگی ختم ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں عارضی زندگی کا سورج غروب ہوا ہے اور ہمیشہ کی زندگی بھائی یہ رکھ دیں، چاہتے نہیں، مرتے نہیں اسی پیاس سے، رکھ دیں۔ سبحان اللہ، حضور، یہ پتہ نہیں آج کیوں یہ پروگرام شروع ہوا ہے، پہلے تو کبھی پانی پلا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، کیونکہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی کلپ نہیں ہے کہ شروع ہو گیا تو ہو گیا، وہ سنے نہ سنے۔ آج یہ کر رہا ہوں کہ عارضی زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ تو ہر آدمی کا مقام ہے نا کہ وہ عالم دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر عالم برزخ کی زندگی کی طرف جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا واہ جی واہ، سبحان اللہ، اس سے براؤن برا ہے۔ بے بے شک شک، آقا جس زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے اسی زندگی کے ساتھ قبر میں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جی، جس زندگی کے ساتھ ہم زندہ ہیں، توجہ کرنا، جس زندگی کے ساتھ ہم زندہ ہیں یہ زندگی تو میرے نبی کی کنیز ہے، بے شک اس کو تو وجود ہی میرے آقا کا صدقہ ملا، بے شک سبحان اللہ جی، کیونکہ امتی ہمیشہ نبی کا محتاج ہوتا ہے، بے شک، نبی امت کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، آقا سے پوچھو آپ کی امت کتنی، واہ واہ، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے بے شک، وہ میری امت ہے۔ نعرہ تکبیر، اکبر، نعرہ رسالہ، سبحان اللہ، غور کریں، فرمایا ہر وہ شے جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا وہ میری امت ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، اب ہمیں قرآن پاک نے بتایا خالق الموت والحیات، فرمایا موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، اور ساری مخلوق میرے نبی کی امت ہی ہے، امت ہی نبی کا محتاج ہوتا ہے۔
مخلوق میں سے کچھ نہیں تھا. میں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے تو اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ. باقی مخلوق تو بعد میں. موت نہیں تھی ہمارے آقا تھے، حیات نہیں تھی ہمارے آقا تھے. تو موت و حیات کی تخلیق سے پہلے ہمارے آقا تھے. بتاؤ زندہ تھے یا نہیں تھے؟ زندہ. تو جب حیات اور موت پیدا ہی نہیں ہوئی اور نبی پاک ہیں اور زندہ ہیں، وہ کون سی زندگی تھی؟ اللہ واہ. وہ کون سی زندگی تھی جس سے آقا زندہ ہے؟ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میری ذات کی دلیل، میری صفات کی برہان کامل، یہی مدینے والا میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. اللہ حی ہے یا نہیں؟ بے شک. حی اس کی صفت ہے. حی کا معنی زندہ. اللہ زندہ ہے جی. تو اس کی زندگی کی برہان کون ہے؟ زندگی کی دلیل کون ہے؟ فرمایا میری زندگی کی دلیل میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. اللہ اسی مخلوق زندگی کا محتاج ہے نہیں. جس کو اس نے پیدا کیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم قبر میں زندہ ہیں، اسی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں جس زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ ہیں. سبحان اللہ. مخلوق زندگی ان کی محتاج ہے، مخلوق موت ان کی محتاج ہے. آپ دیکھیں جب تک بندے کو موت نہ آئے بندہ عالم برزخ میں نہیں جا سکتا. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. موت آتی ہے پھر بندہ قبر میں جاتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، پھر جاتا ہے موت کے بعد. تو کیا ہمارے آقا جب دنیا میں تھے قبروں میں نہیں جاتے تھے؟ اس وقت قبر والوں سے نہیں پوچھا جاتا تھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل؟ نہیں پوچھا جاتا تھا. اور جب پوچھا جاتا تھا اور یقیناً پوچھا جاتا تھا تو ہمارے آقا دنیا میں رہ کر بھی قبروں میں جاتے تھے. سبحان اللہ. اور کریں. اور اب قبر میں جلوہ فرما ہو کر قبر والوں کو بھی دیدار کراتے ہیں. کرم فرمانے پہ آ جائیں تو دنیا والوں کو بھی دیدار. سبحان اللہ. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ فرما رہے ہیں جمعہ کے دن. وعظ فرماتے فرماتے آپ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے. سامنے شاگرد بیٹھا ہے حضرت علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ. ان کے سامنے حضور غوث اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. دنیا حیران ہو گئی کہ یار یہ کیا؟ آج پیران پیر دستگی اپنے غلام کے سامنے، استاد شاگرد کے سامنے، داتا ممتا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے. کچھ دیر کھڑے رہے اور آپ کے وہ غلام شاگرد علی بن حیدی نیند میں تھے، اونگ رہے تھے. ان کی آنکھ کھلی، غوث پاک بیٹھ گئے. فرمانے لگے تم حیران تو ہوئے ہوگے کہ آج غوث اعظم اپنے شاگرد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا علی بن حیدی سے پوچھو جن آقا کا دیدار یہ خواب میں کر رہے تھے وہی آقا بیداری میں مجھے اپنا جلوہ دکھا رہے. سبحان ہمارے آقا دنیا میں رہنے کے لیے مخلوق حیات کے محتاج ہے، قبر میں جانے کے لیے مخلوق موت کے محتاج ہے. موت بھی میرے نبی کی محتاج ہے، حیات بھی میرے نبی کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بھئی سرکار کی ازواج مطہرات
سلام اللہ علیہن سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد ان سے کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں بولو نہیں یہ ساری یوں ہلاتے ہو، میں کہتا ہوں بولو نہیں کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کیوں جی؟ جو اپنے باپ کا ہے وہ بولے، باقی کیا نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں واہ جی واہ، کیا بات۔ کیوں نہیں نکاح کر سکتے؟ زندہ ہے آئے ہے اب لوگ کہتے ہیں جی کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ ارے بھائی اگر ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ماں کی اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں اور ماں کی اولاد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور کیا نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں یا نہیں؟ اگر وہ حقیقی مائیں تھیں تو ان کی اولاد سے نکاح کیوں ہوا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا علی کے نکاح میں آئیں یا نہیں آئیں؟ بے شک جناب اگر وہ ہماری حقیقی مائیں ہیں تو ان کی بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، وہ ایمانی مائیں ہیں، بے شک وہ اعزازی مائیں بے ہیں، شک وہ عظمت والی مائیں ہیں، وہ حقیقی ماں نہیں ہے۔ اس لیے ان کی اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے تو ان سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے کہ جس کا خامن زندہ ہو اس عورت سے نکاح ارے بابا سبحان اللہ بے شک جس کا خامن زندہ ہو اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ زندہ ہے، ہے واللہ واللہ بھی ساتھ ہے۔ یہ نہیں تو زندہ ہے، تو زندہ ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کی قسم تو زندہ ہے، اللہ کی قسم تو زندہ ہے۔ میری چشم عالم سے شکر جان میری نگاہ سے چھپے ہو نا، ہو تو زندہ۔ تو حضرات محترم ہمارے آقا زندہ ہے، اور ہمارے آقا نے فرمایا ما من نبی الا مالہ نذیر فی امتی، فرمایا میری امت کے ولی نبیوں کے مظہر ہیں۔ سبحان اللہ نبی زندہ ہیں تو ولی زندہ زندہ ہیں۔ بے شک یہ قبر والوں سے مانگتے کیوں ہو؟ اور پاگلوں کبھی تم خبیثوں کی قبروں پر بھی ہم آئے ہیں مانگنے؟ ہم کسی منحوس کی قبر پر مانگنے نہیں آتے، ہم محبوب کی قبر پہ جاتے ہیں سبحان اللہ بے شک جو قبروں میں زندہ بیٹھے ہیں۔ میرے رب نے ان کے لیے فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے۔ سَأَلَا نی، سَأَلَا فعل متعدی ہے، فعل متعدی کے کچھ متعلقات ہوتے ہیں، اگر متعلقات متعدی غیر مذکور ہوں تو مفید عموم۔ رب نے فرمایا ان سالا، سالا فعل متعدی، متعلقات کیا ہیں؟ رب نے فرمایا نا اگر وہ مانگے مجھ سے، اب متعلقات کیا ہیں؟ یا اللہ کیا مانگے، کس کے لیے مانگے، کتنا مانگے، کیسے مانگے، کہاں مانگے، کب مانگے؟ تو میں جب ہے محبوب تو پھر کتنا کیسے مانگے، جو مانگے۔ یہ متعلقات متعدی غیر مذکور ہونے کا فائدہ، جو مانگے، جب مانگے، جس کے لیے مانگے، جتنا مانگے، جیسے مانگے، دنیا میں مانگے، قبر میں مانگے، حشر میں مانگے، زبان ہلا کر مانگے، نہ زبان ہلائے، تکلم کر کے مانگے، نہ تکلم کرے، ہاتھ اٹھا کے مانگے، نہ ہاتھ اٹھائے، مانگنا اس کا کام ہے۔ لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو دیتا ہوں، دیتا ہوں۔ دیتا سبحان اللہ
اب جناب بندہ قبر والوں سے کیوں مانگتے ہو؟ بھائی ہم ہر قبر والے سے مانگتے ہوتے تو تمہاری قبروں پر بھی چلے جاتے نا. ہمیں پتہ ہے کہ تم تو چھتر کھا رہے ہو قبر میں, تمہیں لوگ کان پکڑوائے گئے, تم تو سزا یافتہ ہو, تمہاری قبروں پہ کیوں جائیں؟ ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں جن کو دولہا بنا کے بٹھایا, سبحان اللہ. دولہا بنے بیٹھے ہیں قبر میں, نم کا نومت العروس. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. حضرات محترم, ہم اہل سنت و جماعت بے علموں کا ٹھیکہ ہم نے نہیں اٹھایا, لیکن ہم جو کچھ عرض کرتے ہیں یا قرآن کی بات ہوتی ہے یا مدینے والے آقا کے فرمان, یا کوسلے نہیں لگاتے. آپ غور کیجیے حضرات محترم, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جتنے بھی محبوب امتی قبروں میں زندہ بھی ہیں, آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. یار یہ تو عام میت کا ہے نا کمال. سرکار میں جب تم میت کو قبر میں دفن کر لیتے ہو, مٹی ڈال دیتے ہو, قبر بنا لیتے ہو, کوہان بنا لیتے ہو, بنانے کے بعد جب واپس لوٹتے ہو اذا تولى اصحابه ليسمعوا قرآن, کہ وہ تمہارے جوتیوں کا خزگار بھی قبر میں سن رہا. اللہ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اب بتاؤ تو حضرات محترم, اجی داتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں. ارے یار اللہ قادر مطلق ہے یا نہیں؟ جو اگر کسی کو داتا بنائے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کسی کو داتا بنائے. داتا کمانا ہے دینے والا, ٹھیک ہے نا. داتا وہ ہوتا ہے جس کے در پہ منگتے آئے, منگتے کا کام ہے مانگنا, داتا کا کام ہے دینا. میرے رب نے قرآن میں مطلقاً فرمایا پیارے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ, اب سائلہ مطلقاً ہے, المطلق یجری علی اطلاقہ. فرمایا محبوب کوئی مانگتا آئے, کسی وقت آئے, جو کچھ مانگنے آئے, جتنا مانگنے آئے, جیسے مانگنے آئے, آپ کے در پہ آئے. آپ کا در پوری کائنات ہے, کہیں بیٹھ کر آپ سے مانگے. فلا تنہر, جھڑکنا نہیں, جھولیاں بھر بھر کے دو, جھولیاں بھر بھر کے دو. رب نے فرماتا کہ مانگنے ہیں آپ کے در پر, چھتر مار کے واپس دے دو. کیوں مانگتا ہے تم سے؟ میں داتا ہوں, مجھ سے مانگیں. مگر اب فرماتا ہے محبوب قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی منگتا آئے, چھڑکنا نہیں, جھولیاں بھر کے دو, جھولیاں بھر کے دو. اور جب ولی نبی کا مظہر ہوتا ہے تو ہمارا آقا بھی داتا ہے, اور جن کو داتا ہم کہتے ہیں, ہم تھوڑا کہتے ہیں. کوئی کہلوا گیا ہے, واہ 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 واہ, سبحان کوئی اللہ. کہلوا گیا ہے کہ یہ داتا ہے. واہ, کون کہلوا گیا؟ عطائے رسول کہلوا گیا. سبحان اللہ. عطائے رسول, سلطان الہند, ہند الولی, واہ, غریب نواز, سبحان اللہ. جن کو میرے نبی نے ادھر بھیجا. سبحان اللہ. میں معین الدین, تم دنیا کے معین ہو, مددگار ہو. جاؤ بلاد ہند میں اسلام کی تجویز, اسلام کی وہاں اشاعت کرو. تو جناب بندہ غریب نواز آئے, اب بھیجنے والا ہے مدینے والا, آنے والا ہے اجمیر والا. انہوں نے عرض کی میں نے تو ہند دیکھا ہی نہیں, میں تو بھیج رہا ہے راہ بھی دکھائے گا. میرے آقا نے جب غریب نواز کو راہ دکھائی تو داتا سرکار کی قبر دی. اس وقت ابھی دنیا داتا نہیں کہتی تھی, اس وقت سید علی بن عثمان حجویری کہا جاتا تھا. غریب نواز آئے, دیکھا, وہاں بیٹھے, ملاقات ہوئی, 40 دن میٹنگ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں چلا کاٹا تب کامل بنے. ارے پاگلو, وہ کاملوں کے سردار بن گیا ہے.
بے شک میرے نبی کی بارگاہ میں جب انہوں نے سلام کیا تھا نا، السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آقا نے جواب دیا تھا علیکہ السلام یا قربا مشائخ البر والبحر، سبحان اللہ بر و بحر کے ولیوں کے پیشوا وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ میرے نبی نے ان کو قطب المشائخ بنا کے بھیجا، بے شک ناقص نہیں آئے تھے، لیکن داتا سرکار کا مزار دکھایا، غریب نواز آئے، 40 دن تک میٹنگ ہوتی، قبر والے کے ساتھ دنیا والے کی میٹنگ، داتا سرکار کے ساتھ غریب نواز کی میٹنگ، اور پھر غریب نواز نے بتایا کسی ملا کی بات میں نہ آ جانا، یہ قبر والے کیا دیتے ہیں، قبر والے مر گئے، قبر والوں سے کچھ نہیں ملتا، ان کی بکواس نہ سننا، میں نبی کا بھیجا ہوا معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز بتا رہا ہوں کہ یہ قبر والا کون ہے، گنج بخش فیض عالم، سبحان اللہ واہ 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 گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل آرا۔ اب دیکھو نا، ولی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے یہ نکار خدا ہوتا ہے، بے شک بس ان کی زبان سے نکلا دنیا میں مشہور ہو گیا، داتا داتا داتا۔ ملا پیٹتے پیٹتے مر گئے، مر رہے ہیں، مرتے رہیں گے، جہنم میں جلتے رہیں گے، مگر میرا داتا داتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور پوری دنیا پر فیض کرنے والے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور نور خدا۔ سبحان اللہ اللہ کا نور ان کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے، سبحان اللہ اذا سارا نور جلال اللہ تعالی بصر اللہ قریب والبعید، اذا سارا نور جلال اللہ تعالی سمع له سامع القریب والبعید، اذا سارا نور جلال اللہ تعالی ید له قادر علی التصرف فی السهل والصعب والقریب والبعید۔ سبحان اللہ سبحان کیا پتہ لوگوں کو، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دید ہے گور کو کیا ہے، نظر کیا ہے۔ جناب بندہ، آنکھ والے نے دیکھا اور کہا گنج بخشے۔ اب میں اندھے ملا کی بات مانوں، میں خبیث کی بات نہیں مانتا، میں طیب کی بات مانتا۔ سبحان اللہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون بے للخبیثات شک۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سبحان اللہ سبحان ذات محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس دور فتن میں جہاں ضیاء فی سیاہ ہے، لب کلمہ دل میں گستاخ، بھیڑیے انسانوں کے لباس میں کر گرتے، کوئی صحابہ کو بھونکتا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی عظمت کا منکر ہے، کوئی اولیاء کی شان کا منکر، میں یہ بھیڑیے ہیں، انسانی لباس میں پھرتے ہیں، ان کا شکار نہ ہو جانا، اسی اللہ والے کا دامن تھام لو تاکہ جب موت آئے تو خاتمہ ایمان جا خاتمہ ایمان پہ پیر را بابودی کے بے پیری سفر است بس پر آفت و خوف و خطر کیوں غریبی پیر ہی تسلیم شو ہم جو موسیٰ میرے حکم خطر آؤ پیر کامل صورت ہے پیر کیا جانے دیجے پیر میں اس کی تشریح کی طرف جاؤں وقت بھی بہت چاہیے اور صحت بھی، میں باوجود بیمار ہونے کے بس آپ کی خدمت میں صرف حاضری اللہ سے اس کے معبودوں کے ذکر کا نام کھانے کے یہ معروضات پیش کیے ہیں۔
اللہ قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.